تو وہ کیا کہتے ہیں؟ فوراً کہہ اٹھتے ہیں ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے رب ہمارے، ہم نے سنا ایک پکارنے والے کی پکار کو کہ وہ ایمان کی ندا لگا رہا ہے، ایمان کی منادی کر رہا ہے، ایمان کی صدا دے رہا ہے، فآمنا، تو ہم ایمان لے آئے۔ یہ ایمان بالرسالت ہے۔ اس کے بعد وہ عظیم دعا ہے ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، اے رب ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دے، ہمارے دامن کردار پر داغ ہے، دھبے ہیں گناہوں کے، دھو دے، پاک کر دے ہمارے دامن کردار کو، اور ہمارے نامہ اعمال میں اگر دھاؤ اور دھبے ہیں ان کو بھی ہٹا دے، توفنا مع الابرار، اور ہمیں وفات دیجو اپنے نیکوکار بندوں کے ساتھ۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، اے رب ہمیں وہ سب کچھ دیجو جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا اپنے رسولوں کی معرفت۔ رسولوں نے بتایا جنت ملے گی، یہ ملے گا، وہ ملے گا، یہ وعدے کس نے؟ یہ ظاہر بات ہے عقل سے تو معلوم نہیں ہو سکتا کہ جنت کس شے کا نام ہے اور جہنم کس شے کا نام ہے، یہ سارا ایمان سمجھ سے متعلق ہے۔ جو وعدے تو نے ہم سے کیے اپنے رسولوں کے ذریعے سے وہ سب کچھ ہمیں دیجو، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کیجو، انک لا تخلف المیعاد، تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے۔ ہمیں اندیشہ اگر ہے تو یہ ہے کہ پتہ نہیں ہم ان وعدوں کے مصداق قرار پا سکیں گے یا نہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة آل عمران، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ ایک طویل آیت ہے اور اس پر ختم ہوتا ہے ہمارا مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب کے حصہ دوم کا جو دوسرا درس ہے، وہ اس آیت پر ختم ہوتا ہے۔ وہ جو دعا آئی تھی اس سے پہلے بڑی عظیم دعا، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ اب اس دعا کی تاثیر کا عالم دیکھیے، فوراً اللہ فرما رہا ہے فاستجاب لهم ربهم، بس اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ کیوں؟ یہ لوگ جو ہیں جس کا کہ ہم نے ابھی دیکھا، یہ ایمان کن کا ایمان؟ انبیاء و صدیقین کے ایمان کی بات ہو رہی ہے۔ یہ ایمان کی سب سے اعلیٰ قسم ہے، اکتسابی اور شعوری ایمان۔ جن لوگوں میں یہ ایمان ہے ان کی دعا کو فوراً پذیرائی حاصل ہوئی، بس اللہ نے ان کے دعا کو قبول فرما لیا۔ انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض، کہ میں ضائع کرنے والا نہیں ہوں تم میں سے کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت،
اور تم ایک دوسرے ہی میں سے ہو۔ آگے بڑھنے سے پہلے اس مسئلے کو پہلے حل کر لیجئے۔ دیکھیے، ایک مسئلہ پوری دنیا میں اس وقت بہت اچھلا ہوا ہے، مساوات مرد و زن، اور شریعت اسلامی کو اس اعتبار سے بدنام کیا جاتا ہے کہ یہ در حقیقت میل ڈومینیٹڈ تہذیب ہے اور شریعت ہے اور قانون ہے۔ عورتیں اس میں ڈپریسڈ ہیں، ان کے کوئی حقوق نہیں ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ مسئلہ جو ہے بعض پہلوؤں سے اس آیت کے ٹکڑے کے اندر حل ہوتا ہے۔ قرآن اور اسلام بھی ایک اعتبار سے مرد و زن کی مساوات کے قائل ہیں۔ مرد اور عورت برابر۔ نمبر ایک، شرف انسانیت میں برابر ہے، وہ بھی انسان، یہ بھی انسان، ایز ہیومن بینگس، جو بھی انسانیت کا شرف ہے وہ شیئر اٹ۔ مرد بھی انسان ہے، ہیومن بینگ ہے، ہومو سیپینس ہے، عورت بھی انسان ہے، ہیومن بینگ ہے، ہومو سیپینس ہے۔ نمبر دو، مورل لیول، اخلاقی اعتبار سے کوئی فرق نہیں مرد میں اور عورت میں۔ نیکی کی بلندیوں تک مرد بھی جا سکتے ہیں، نیکی کی بلندیوں تک عورتیں بھی جا سکتی ہیں۔ مردوں کے لیے جو ان کی اپنی کمائی ہوگی نیکی کی، صرف اسی سے اجر و ثواب ملے گا۔ عورتوں کے لیے صرف انہیں کی جو اپنی کمائی ہوگی نیکی کی، اس میں سے حساب ملے گا، اس میں سے جزا ملے گی۔ نہ مرد کی نیکی عورت کو فائدہ دے گی، نہ عورت کی نیکی مرد کو فائدہ دے گی۔ یہ دوسری بات ہے، ایک دوسرے کے لیے دعا کی جائے، شفاعت جسے ہم کہتے ہیں، وہ دوسری بات ہے۔ لیکن اصل کیا ہے؟ لیس للانسان الا ما سعی، کسی انسان کے لیے نہیں ہے مگر صرف وہ شے جس کے لیے اس نے محنت کی ہے، جس کے لیے اس نے قربانی دی ہے، جس کے لیے اس نے مشقت کی ہے، سعی کی ہے۔ اس میدان میں بھی عورت اور مرد میں کوئی فرق نہیں، بوتھ آر ایبسولوٹلی ایکول، ایبسولوٹلی ایکول، ایبسولوٹلی ایکول۔ نمبر 3، روحانی ترقی، اس میں بھی کوئی فرق نہیں۔ مرد بھی صرف صدیقیت تک پہنچ سکتے ہیں اپنے اکتساب سے، نبوت اللہ کی طرف سے ملتی ہے، خود انسان حاصل نہیں کر سکتا۔ اس کو ہم کہتے ہیں نبوت وہبی ہے، اکتسابی نہیں ہے، اور بلکہ ہے بھی کہنا چاہیے تھی، اب تو ختم ہوئی۔ نبوت کا دروازہ جو ہے 1400 برس پہلے بند ہو چکا ہے۔ خاتم النبیین ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا نبوت وہبی تھی، اکتسابی نہیں تھی۔ اکتسابی مرحلہ سب سے اونچا درجہ صدیقین، اس میں مرد اور عورت بالکل برابر۔ حضرت مریم کو قرآن نے کہا امہ صدیقہ، حضرت مسیح کی والدہ حضرت مریم صدیقہ تھی۔ ہمارے ہاں یہ لفظ ایک تو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہونا چاہیے، اگرچہ عام طور پر ہمارے ہاں اس کا استعمال ہوتا نہیں۔ خدیجہ الکبریٰ، کبریٰ کس اعتبار سے کہا گیا ہے؟ الصدیقۃ الکبریٰ، سب سے بڑی صدیقہ جو ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ ویسے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، صدیقین تو بہت ہوتے ہیں، حضرت ابو بکر بھی صدیقین میں سے تھے، حضرت عثمان بھی صدیقین میں سے تھے، اور بھی تھے صدیقین میں سے بہت سے لوگ تھے، جیسے شہداء بہت سے تھے، صحابہ میں سے صدیقین بہت سے تھے، لیکن صدیق اکبر ابو بکر اور الصدیقۃ الکبریٰ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی۔ تو یہ 3 لیولز ایسے ہیں جن کے اوپر سمجھ لیجئے کہ مرد اور عورت کے درمیان کوئی فرق نہیں، بالکل برابری ہے، ایبسولوٹ ایکویلٹی۔ جس کے لیے یہاں پر جو لفظ آئے گئے بڑے پیارے ہیں، بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے میں سے ہی ہو نا۔ کس قدر پیارے الفاظ ہیں۔ ایک ہی باپ کے نطفے سے بیٹا بھی ہے، بیٹی بھی ہے، تو بیٹا کیسے بڑھیا ہو گیا اور بیٹی کیسے گھٹیا ہو گئی؟ ایک ہی ماں کے رحم میں پرورش پائی تھی بیٹے نے بھی بیٹی نے بھی، تو بیٹا کیسے بڑھیا ہو گیا اور بیٹی کیسے بڑھیا ہو گئی، گھٹیا ہو گئی۔ بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے میں سے ہو۔
لہذا اس اعتبار سے